أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. आखिरी दुआ या सूरतुल लुक़मान आयत नंबर 33। इसमें पारा इसमें सूरत आखिरी दुआ या अय्युहा अन्नास इत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमा ला यजज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ इन्न वअदल्लाहि हक़्क़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गईस व यअलमु मा फिल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी
نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی زندگی بہت قلیل دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں انتہائی تھوڑی ہے، بالکل ہی یہ زندگی نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور اس زندگی کے اندر ہمیں یہ جو مہلت زندگی دی ہے، یہ پیدا کر کے اس دنیا میں انسان کو یہ زندگی سے اور دیگر نعمتوں سے مالا مال کرنا، مقصد یہ نہیں کہ تم عبث زندگی گزار کے آ جاؤ، بیکار زندگی گزار کے آ جاؤ اور بے مقصد زندگی گزارو، بلکہ زندگی کے مقاصد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارنا۔ اور یہ تھوڑی سی زندگی کو سنوارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 1.25 لاکھ نبیوں کو بھیجا، اور پھر آخری نبی کو بھیجا علیہ الصلاۃ والسلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آخری نبی کو آخری کتاب دی ہے، تا قیامت بہترین اس کے اندر سبق، بہترین اس کے اندر نصیحتیں موجود ہیں۔ پھر اس زندگی کے تتمہ کے بعد ہم جس اللہ کے پاس جانا ہے، اور جس دن کا، وہ دن جو 50,000 سال کے برابر ہے، اس دن سے اللہ تعالیٰ نے کئی بار ڈرایا ہے۔ اس دن کے بارے میں ڈر جاؤ، وہ دن بڑا کٹن ہوگا، وہ دن بڑا مشکل ہوگا، اس دن کا حساب و کتاب بڑا مشکل ترین ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈر جاؤ، ربکم، اپنے رب سے۔ وہ دن آنے سے پہلے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وخشوا یوما، اور اس دن سے بھی ڈر جاؤ جس دن اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، جو کوئی تم میں سے میرے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو اپنے پروردگار عالی شان سے ملاقات کی جستجو رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال لے کے آئے، اور اچھے اعمال اپنے رب کے دیدار کا ذریعہ بنیں گے۔ نماز، روزہ، جہاد، سخاوت، یہ دیگر اعمال صالحہ، یہ اللہ کی بہترین ملاقات کا ذریعہ بنیں گے، حتیٰ کہ قیامت کے دن کی جتنی مشکلات ہیں ان میں آسانی کا سبب بنیں گے۔ اللہ ہمارے لیے ایسا ہی فرما دے۔ وہ کیسا دن ہوگا؟ لا یجزی والد عن ولدی، کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ وہ باپ جو آج کڑی دھوپ میں، سخت سردی میں، خوشی غمی میں، ہر موسم میں، ہر وقت میں کیوں دکان کھولتے ہو جی؟ بچوں کے لیے۔ بڑے بڑے مشکل اوقات سے گزر رہے ہو، کیوں جی؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اندرون ملک سے بیرون ملک تک کے سفر کس لیے جی؟ بچوں کے لیے۔ لیکن جو باپ آج سب کچھ کما کر اتنا ساسا جات اپنی اولاد کے لیے جمع کر رہا ہے، لیکن ایک دن میں سب کچھ یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور کہے گا کہ آج مجھے چھوڑ دیا جائے، کوئی میرے جاتے ہیں تو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کوئی باپ اپنے اولاد کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جس اولاد کے لیے اس نے بہت کچھ کیا ہے نا، اللہ کہتے ہیں وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا، وہ اولاد بھی کچھ اپنے والد کے کام نہیں آئے گی۔ جس اولاد کے اوپر بڑا ناز ہے نا، جس اولاد کے لیے کماتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز تک نہ رکھی، جس اولاد کی جو ہے نا مال کے لیے ہم کماتے ہوئے رب کو بلا دیا، دن بھر رات
جو ہے نا وہ کوششیں ہیں تو کاوشیں ہیں انہی کے لیے جن اولاد کے لیے کماتے کماتے اللہ کے حقوق کو تلف کر کے ہم وہ اولاد بھی کل کام نہیں آئے گی۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں رکھا، وہ اولاد کام آئے گی جس اولاد کو خود بھی اور اپنی اولاد کو دین کے اوپر لگائے رکھا اور ان کی اچھی تربیت کی اور وہ صدقہ جاریہ بن گئے، حتیٰ کہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنیں گے۔ وہ ہمیں ایسی اولادیں جو ہے نا وہ تربیت دینا ہوگی، اور اولاد کی تربیت کا بہترین چیپٹر آپ اسی سورہ مبارکہ کے دوسرے رکوع میں پڑھ کے آئے ہیں۔ تو اولاد کیسی ہونی چاہیے اور اولاد کی ذمہ داریاں کیا ہیں، ماں باپ اپنے اولاد کو کیسا تیار کرے۔ اللہ اکبر، فرمائے ان وعد اللہ حق، یہ جو جس قیامت کے دن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے نا، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو کہ سچا وعدہ ہے، جس میں ذرا برابر بھی کوئی تاخیر نہیں ہوگی اور کسی کو کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکے گا، کوئی اپنے آپ کو اللہ کے عذابوں سے بچانا چاہے گا تو بچ نہیں سکے گا، بچے گا وہی جس پر اللہ کی رحمت اور فضل ہوگا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اللہ کہتے ہیں جس دنیا کی رنگینیوں میں اور اس کی رہل پہل میں تم دھوکے میں آئے ہوئے ہو، اللہ خود کہہ رہے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس کے دھوکوں سے تم نے بچنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کا ساز و سامان یہ سارے کا سارا دھوکہ ہے، مت اس کے دھوکے میں آ کر اپنے رب کو بلا دینا اور قیامت کے دن کو بلا دینا۔ ہاں کمایا جا سکتا ہے، کھایا جا سکتا ہے، اچھا کمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کماتے رہے، انبیاء بھی کماتے رہے، لیکن اس کمائی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رب کو ہی بلا دو۔ کماؤ، زیادہ سے زیادہ کماؤ، بہترین رزق حلال کماؤ اور اللہ کے حقوق، اللہ کے مخلوق کے حقوق کو ادا کرتے جائیں، انشاءاللہ یہ مال، یہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اللہ کے معاملے میں ایک تو دنیا آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، اور کوئی دنیا کے انسانوں میں سے کوئی دھوکے باز آپ کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ نہ دے جائے۔ بڑے بڑے دھوکے دیتے ہیں، ہمارے خزانے میں ڈال دو، ہمارے غلے میں ڈال دو، کل قیامت والے دن اسی تہاڈی اپے سفارش کرنا، اسی جانیے تے ساڈا کام جانا ہے، تانوں کوئی نمازاں پڑھن دی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیکیاں کرنے دی ضرورت نہیں۔ یہ دھوکے بازی ہے، لوگ دھوکہ دے رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ اس دھوکے میں ہیں، وہ پیری مریدی کے چکروں میں اپنے رب کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے اور ان کے دھوکے اور جھانسوں میں آئے ہوئے ہیں، اور قرآن بتاتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایسے دھوکے باز دھوکہ دیتے رہے اور ان کے جو دھوکے میں آئے ہوں گے نا، قیامت کے دن اللہ کو کہیں گے اللہ ان کو، ہمیں بھی عذاب جو جہنم میں ہو رہا ہے وہ ہو گئی ہوگا، لیکن ان کو دگنا عذاب دے، کیونکہ انہوں نے ہمیں دھوکے میں رکھا، انہوں نے نہیں ہمیں اللہ کی اطاعت کرنے دی، انہوں نے ہمیں رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرنے دی، اپنی تقلیدوں میں اور اپنی پیرویوں میں رکھا ہے، اللہ تیرے رستے میں نہیں چلنے دیا۔ آج ہمارا یہ دل کرتا ہے ان کو جہنم کا عذاب دے، مگر دگنا عذاب دے۔ یہ سورہ لقمان کی آخری آیت عقیدے کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے۔ فرمائے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے، عندہ علم الساعہ، جس کے پاس قیامت کا دن کا علم ہے، قیامت آنی ہے، اس کی علامات بیان کی گئی ہیں اور اس کی شرائط بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کون سا سال ہونا ہے، کس مہینے میں آنی ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کی علامات ضرور بتائیں گئی ہیں، یہ بھی اللہ کے پاس علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارشیں برسانے والا بھی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی انسان، کوئی نیک، کوئی زاہد عابد بارش نہیں برسا سکتا، ہاں دعا کر سکتے ہیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم منبر پہ جلوہ گر ہے، امت کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رستے جو ہے نا وہ قحط سالی کی وجہ سے، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول انسان اور حیوان بھوکے مار رہے ہیں، دعا کیجئے اللہ آسمانوں سے بارش برسا دے اور اناج اگائے، چارہ اگائے، انسان اور حیوانوں کے اناج کا انتظام ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وہیں پہ ہاتھ اٹھائے
اور دعا فرما دی، ہوا کیا؟ صحابہ کہتے ہیں کئی مہینے یا کئی دنوں سے ہم نے بادل کا دیدار نہیں کیا تھا، اب ہمیں خطبہ مکمل ہو کر ہم گھر نہیں پہنچے، اچانک بادل آئے، اللہ اکبر، بارش برسی، اور 1 ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ ہندا جمعہ آ گیا، وہی صحابی یا کوئی اور صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول اب دعا کر دیں اللہ بارش کو روک دے، اب تو رستے بھی منقطع ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کر دی، کہتے کوئی توقع نہ تھی، ایسے لگتا تھا کہ یہ بادل کبھی بھی نہیں چھٹے گا، پتہ نہیں کتنی دیر رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اچانک جو ہے وہ بادل چھٹ گئے اور صاف ستھرا جو ہے وہ آسمان ہو گیا اور بارش رک گئی۔ تو گویا کہ نیک پاک جتنے بھی ہیں بارش کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن بارش برسا سکتا، کوئی ہوا چلا سکتا نہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹوں میں جو ہونے والی اولاد ہے وہ کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آج جدید ٹیکنالوجی یا ذرائع کے ذریعے پتہ چل بھی جائے یہ کب فوت ہوگا، یہ کو پتہ چل سکتا ہے، یہ نیک ہوگا یا بد ہوگا، یہ کیا کرے گا، کیا پڑھے گا، کیا سیکھے گا، کہاں رہے گا، یہ کسی کا پتہ چلتا نہیں۔ رہی بات یہ جدید ذرائع کے ذریعے معلوم کرنا، تقریباً 95% جو بتایا جاتا ہے ہوتا الٹی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ جو راز رکھا ہے وہ اپنے علم میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، وہ انسان ہے یا حیوان، جو کچھ بھی ان کے پیٹوں میں ہے وہ جاننے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی بھی نفس یہ بات نہیں جانتا کہ میں نے کل کیا کمانا ہے۔ یہ ملازمت کا پتہ ہے، میں نے 1 مہینہ 1 سال یہ میری جاب ہے یہ پتہ ہے، لیکن بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے اسی اپنی جاب کے لیے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اچانک سے کہیں اور جانا پڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ دنیا سے بھی جانا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ کسی انسان کو 100% پتہ، اتنی ایسے واقعات ہیں، ارادہ کچھ اور ہے اور فیصلہ کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، 5ویں بات، کوئی بھی رب کے سوا نہیں جانتا، کوئی بھی انسان نہیں جانتا کہ میں نے کس جگہ پہ مرنا ہے، میری موت کی جگہ کون ہے۔ اگر کسی بندے کو پتہ چل جائے نا میری موت کی یہ جگہ ہے، یقین جانیے کہ کوئی بندہ اس جگہ پہ جائے گا، وہ پھر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ تم جہاں بھی بھاگ جاؤ گے موت پہنچے گی، موت آئے گی بھی اس جگہ پر جہاں اللہ تعالیٰ نے تمہاری موت کو مقرر کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے مگر ایمان کی حالت میں، اللہ شہادت کی مقبول موت دے، اور اس حالت میں دے کہ پروردگار عالی شان ہمارے اوپر راضی ہو چکے ہوں۔ اگر ایسی موت ہوئی تو یقین جانیے گا اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی گزاری ہوئی زندگی کو 4 چاند لگا دے گا اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جنتوں کا مہمان بنا دے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، بہت زیادہ جاننے والے ہیں، خبیر، بہت زیادہ خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورہ لقمان کو ہم نے جو اس اشرا کے اندر پڑھا سیکھنے کی کوشش کی ہے، اس کے جملہ احکام، مسائل اور بالخصوص حضرت لقمان کی اپنی بیٹے کو جو نصیحتیں ہیں، ہمیں بحیثیت باپ اپنا یہ کردار ادا کرنا چاہیے اور یہ عقائد و نظریات خود بھی سیکھنے چاہیے اور دوسروں کو بھی، بالخصوص اپنے جو زیر کفیل ہیں، اولاد ہیں، جن کے ہم مسئول ہیں، جن کے بارے میں پوچھا جائے گا کیا